قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقد حرم عليه النار. جو آدمی صدقہ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، اس کے تقاضے کو پورا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیا. وہ توحید پرست جنت میں جائے گا جس کی موت حالت توحید میں ہو، کلمے والی موت ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. آئیے میرے بھائیوں، شرک کے اقسام کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ جو شرک آج دنیا میں سب سے زیادہ پنپ رہا ہے وہ تعویذ گنڈا پلیتے کی شکل میں. بعض قرآن اور حدیث کے دعوے کرنے والے بھی تعویذ گنڈا جھاڑ پھونک کرتے ہیں، غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تعویذ گنڈا پلیتوں کا سہارا لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعویذ گنڈے کو، اس تعویذ گنڈے پلیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیسے قرار دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. مسند احمد کی روایت. تعویذ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ تعویذ اللہ رب العالمین کے توحید کے اندر، جو اللہ رب العالمین کی توحید میں اسماء و صفات، اللہ کی صفت ہے شفا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ شافی ہے، شفا دینے والا، ہر بیماری کو شفا دینے والا. لیکن لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ تعویذ کے اندر شفا ہے، گنڈے پلیتوں کے اندر شفا ہے، اور تعویذ گنڈوں کے ذریعے وہ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من علق شیئا اکل الیہ، جو کوئی آدمی دنیا میں کسی تعویذ پلیتے کو لٹکائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تعویذ کے حوالے اسے کر دے گا. تعویذ کے اندر کتنے قسم کے تعویذ ہیں. ایک ایسا تعویذ جو نقشہ بنا کر انسان کو تعویذ میں رکھ کر دیا جاتا ہے. ایک ایک پلیتا، یہ پلیتا دکان میں ملنے والا 50 روپے کا پلیتا، اس پلیتے کے اندر ایک تعویذ کا ایک نقشہ ابجد ہوز ہوتی کے ذریعے بنائے اور اس نقشے کو پھاڑ کر اس تعویذ کے اندر رکھ کر کالا دھاگا باندھ کر اسے 100 روپے میں بیچ دیا، اور لینے والا گلے میں ٹنگا کر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا اسے دے دے گا. اور بعض تعویذیں ایسی جو چمڑے کے ذریعے باندھ کر، چمڑے کے ذریعے سی کر، اور اس چمڑے کے ذریعے لوگوں کو بیچا جاتا ہے، اور وہ چمڑے والی تعویذ گلے میں ڈال کر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جن میرے قریب نہیں آئے گا. یہ چمڑے والے تعویذ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی چیزیں گلے میں لٹکانے والا وہ شرک کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو کوئی من خطع تمیمۃ من انسان، جس کسی انسان کے گلے سے تو تعویذ کو نکالے گا، جس کسی انسان کے گلے سے تو تعویذ کو نکالے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کانا کا عدل رقبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب عطا فرمائے گا، مکمل غلام آزاد کرنے کا ثواب. یہ چمڑے والے تعویذ میرے دینی بھائیوں، ایک بھائی مجھے ملا، میں نے اسے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تعویذ ہے. اور یہ چیز کیا ہے؟ یہ چمڑا ہے، لیدر، ورجنل لیدر. اس لیدر کے اندر ابجد ہوز ہوتی کے چند نقشے بنا کر وہ تعویذ میں گلے میں ٹنگا لیا تھا. میں نے اس سے پوچھا یہ ڈبل تعویذ کیوں ہے؟ یہ منگل سوتر کے جیسا ڈبل تعویذ کیوں ہے؟ ایک تعویذ میں ڈبل تعویذ یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا میاں بیوی کے محبت کی خاطر، ایک میری بیوی کے نام سے، ایک میرے نام سے، ایک میری بیوی کے نام سے، ایک میرے نام سے. اگر یہ تعویذ میرے گلے میں رہے گا، میرے اور میری بیوی کے درمیان میں کوئی نہیں آئے گا. اور اس کے اندر پتل تانبے کے تگڑ اور اس میں نقشے باندھ کر تعویذ بنا کر رکھ لیتا ہے. یہ پتل تانبے کے تگڑ میرے بھائی، یہ پتل تانبے کا تگڑ، اس کے اندر نقشہ بنایا گیا ہے، مکے کا نقشہ، مدینے کا نقشہ، اور اس کے اندر ایسے حروف نقش کیے گئے ہیں. اب ان حروفوں کا نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے. اگر ان حروفوں کو طلسمی علم کے ذریعے دیکھا جائے تو وہ کوئی جادوئی منتر ہو گیا یا کسی آیت کے ذریعے نکالا ہوا نمبر ہوگا. یہ
پتا اسے مروڑ کے اس تعویذ کے اندر باندھ کے دے دیا جاتا ہے، تمہارے میاں بیوی کے درمیان میں اب کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ابو داؤد کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، ان الرقا والتمائم والتولا شرک وطوالۃ شرک۔ اے میرے صحابیوں، یہ بات جان لو کہ ان الرقا، یقیناً یہ جھاڑ پھونک کرنا، غیر شرعی جھاڑ پھونک کرنا، والتمائم اور تعویذ پلیتے لٹکانا، یہ تعویذ پلیتے لٹکانا، والتوالۃ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے والا تعویذ لٹکانا، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے والا تعویذ لٹکانا شرک، آپ نے بیان فرمایا شرک ہے۔ ان الرقا والتمائم والتوالۃ شرک، بے شک یہ جھاڑ پھونک کرنا، بے شک یہ تعویذ گنڈے لٹکانا، میاں بیوی کے درمیان محبت کر پیدا کرنے کی خاطر سے تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ یہ سارے دو دو تعویذ والے، تین تین تعویذ والے، یہ نقشے کے ساتھ تعویذ میں باندھنا، یہ شرک ہے میرے بھائیو، شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے بددعا فرمائی، ایسے تعویذ ڈال کر شرک کرنے والوں کے لیے بددعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا من تعلق تمیمہ فلا اتم اللہ لہ، جو کوئی اپنے گلے میں ایسی تعویذ لٹکائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو پوری نہ کرے۔ جس نیت سے وہ اپنے گلے میں تعویذ ڈالا ہے، نبی نے بددعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تیری مراد پوری نہ کرے۔ انسان ایسے تعویذ باندھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا، ایسا کر دے گا، ویسا کر دے گا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا، پیتل کا کڑا تھا اس کے ہاتھ میں۔ آپ نے پوچھا ما ہاذہ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاذہ واہنہ، اے اللہ کے رسول یہ کمزوری کی وجہ سے میں ڈال لیا ہوں، یہ پیتل کا کڑا میری کمزوری کو دور کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انزاہا فإنہا لا تزیدک الا وہنا، اے اللہ کے بندے اسے فوراً تیرے ہاتھ سے نکال دے، نکال اس کڑے کو، یہ کڑا، یہ پیتل کا کڑا سوائے تجھے کمزوری کے تجھے ہرگز ہرگز تجھے نفع نہیں دے گا، تجھے کچھ نفع نہیں دے گا۔ آپ نے بیان فرمایا وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتُ أَبَدًا، اے اللہ کے بندے اگر یہ تعویذ تیرے ہاتھ میں رہا اور اسی حالت میں تیری موت آ گئی، ما افلحت ابدا، اللہ کی قسم تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور تعویذ نہ صرف انسان باندھتے ہیں بلکہ گھر میں لگانے والے تعویذ الگ، دکانوں میں لگانے والے تعویذ الگ، لوگوں میں باندھنے والے تعویذ الگ۔ اور یہ ساری تعویذیں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ٹھنڈے دل سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ توحید ہم کو پیش کر کے گئے؟ ہاں، قرآن میں شفا ہے، اللہ تبارک و تعالی شافی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر ان تعویذ و پلیتوں پہ اگر بھروسہ کریں، یہ شرک ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا مومنوں کے لیے رحمت بنا کر، مومنوں کے لیے شفا بنا کر۔ ہے کوئی سے شفا حاصل کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو شفا بنایا، کیوں؟ تعویذ میں لٹکانے کے لیے نہیں۔ لوگ پوری قرآن کو تعویذ بنا کر لٹکاتے ہیں، مکمل قرآن گلے میں ڈال کر پھرتے ہیں۔ کیسے؟ اس انسان سے کہیے بغیر وضو کے ذرا قرآن چھوئے۔ وہ لوگ جو تعویذ پلیتے کے قائل ہیں بغیر وضو کے قرآن چھینا پسند نہیں کرتے، لیکن ان تعویذوں کی شکل میں
یہ سارے تعویذ گنڈے پلیتوں کی شکل میں. اس کے اندر سورہ یاسین ہے, اس کے اندر آیت الکرسی ہے, اس کے اندر سورہ قل اعوذ برب الفلق ہے, سورہ قل اعوذ برب الناس ہے. قرآن مجید کی صورتیں لے کر وہ لیٹرین میں جاتا ہے, وہ باتھ روم میں جاتا ہے, وہ پتہ نہیں گندی گندی جگہ جاتا ہے. اے اللہ کے بندے, یہ قرآن کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن لیٹرین میں لے جانے کے لیے نہیں آیا, قرآن ایسے نقشے بنا کر بیچنے کے لیے نہیں آیا. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے, شفا حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. یہ دھندا کرنے کے لیے, یہ پیٹ پالنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا میرے بھائیوں. میرے پاس ایک قرآن ہے, آپ تعجب کریں گے. یہ اس قرآن کا باکس, قرآن کا یہ باکس ہے, صرف 1 انچ کا ہے, 1 انچ کا. قرآن کے اس باکس کے اندر قرآن مجید ہے. یہ دیکھیں قرآن مجید, شاید آپ لوگ دور بیٹھے ہیں, آپ کو نظر نہیں آتا. 1 انچ کا قرآن ہے. یہ مکمل سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 سورتوں والا قرآن, کمپلیٹ قرآن ہے یہ قرآن. اور اس قرآن کے اندر کتنے لائن ہیں؟ اس قرآن کے اندر 17 لائن ہے, 17 لائن, 17 لائن اس کے اندر ہے. ایک ایک صفحے کے اندر, ایک ایک پیج کے اندر 17 لائن اس کے اندر ہیں. بوڑھے حضرات چشمہ لگا کر تو چھوڑو, نوجوان لڑکا جس کی آنکھوں کی بصارت تیز ہے, وہ نوجوان لڑکا بھی دوربین لگا کر نہیں پڑھ سکتا. اتنا باریک حروف والا قرآن, یہ چھوٹے حروف والا یہ چھوٹا قرآن, کمپلیٹ قرآن. اب اس قرآن کو کیوں پرنٹ کیا گیا, کس لیے چھاپا گیا اس قرآن کو؟ کیا گنیز بک ورلڈ ریکارڈ کرنے کے لیے پرنٹ کیا گیا؟ ورلڈ ریکارڈ کرنے کے لیے اس قرآن کو چھاپا گیا؟ میں پوچھتا ہوں قرآن کے پرنٹنگ پریس والوں سے, اتنا چھوٹا قرآن کیوں پرنٹ کیے؟ ان کے پاس ایک جواب ہے, یہ تعویذ پلیتے کے لیے پرنٹنگ کیا گیا, تعویذ میں لٹکانے کے لیے پرنٹ کیا گیا. اب اس چھوٹے سے باکس کے اندر یہ چھوٹا قرآن رکھ کر, اب اسے تعویذ کے طرح ایک چمڑا باندھ کے اس طرح اس میں گلے میں ٹنگا کر بیچارے چھوڑ دیتا. جا بھائی, تیرے پاس کوئی سا شیطان نہیں آتا, کوئی سا جن نہیں آتا, تیرا کوئی سا دشمن نہیں آتا, سانپ نہیں آتا, بچھو نہیں آتا, کون بھی نہیں آتا. اللہ کے بندے, یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس قرآن کو, جس قرآن کو تو بغیر وضو کے چھونا پسند نہیں کرتا, اس قرآن کو لے کر تو لیٹرین کے اندر جاتا ہے, اس قرآن کو تعویذ میں لے کر باتھ روم میں جاتا ہے, اس قرآن کو لے کر بیوی کے پاس جاتا ہے, اس قرآن کو لے کر گندے گندے پتہ نہیں کیسے جگہ جاتا ہے, فلم تھیٹروں میں جاتا ہے. کیا قرآن مجید ایسے چھوٹے ڈبے میں رکھ کر تعویذ بنانے کے لیے نازل ہوا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے میرے بھائیوں, آپ اگر اس کو دیکھیں گے تعجب کریں گے. یہ کمپلیٹ قرآن ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ گلے میں ٹنگانے والا تعویذ. اب آئیے, بعض لوگ اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں ایسے منکے والا تعویذ ڈالتے ہیں. اب یہ منکے والا تعویذ کیوں؟ بری نظر نہ لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جو کوئی آدمی جس نیت سے جو کوئی چیز اپنے گلے میں ڈالے گا, اللہ تبارک و تعالی ہرگز اسے اس میں کامیابی نہیں دے گا. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المؤمنین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے کو پیش کی, فرماتی ہے اللہ کے رسول یہ دیکھیں اس کی آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں. آپ نے فرمایا اسے نظر لگی ہے, اسے دم کرو, اسے دم کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی, اللہم اذہب حرہا وبردہا ومردہا اعیذکا بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا اگر پڑھ کر دم کرے ہر بری نظر دور ہو جاتی. لیکن نہیں, ہماری مائیں بہنیں کالا دھاگا ڈالیں گی, ہماری مائیں بہنیں ایسے کالے منکے ڈالیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ نظر دور ہو جائے, نظر جھاڑ پھونک چلی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آتے, جب بھی آتے وہ ذرا کھکارتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, مسند احمد کی روایت ہے, ایک مرتبہ وہ آئے ذرا کھکارے. ان کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا, فوراً اس وقت ایک بوڑھی عورت ان پر جھاڑ پھونک کر رہی تھی گھر میں بیٹھ کر. حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تو زینب